نبی پاک کے جو پکے دشمن تھے نا، پکے، کیسر روم نے، ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اپنے دربار میں کھڑا کر کے درجنوں سوال پوچھے۔ ایک سوال اس نے یہ بھی پوچھا کہ آپ مخالف ہیں چچا ہو کے، آپ نہیں مانتے، ان سے جنگیں لڑتے ہیں، یہ بتائیں کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ او سجنوں سنو نا، او دوستو سنو یار، کبھی بندے کی زبان سے کوئی اوپر نیچے نکل ہی جاتا ہے؟ کبھی جھوٹ بھی بولا؟ کبھی؟ ابو سفیان نے چھڑی اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی، کہنے لگے میں مانتا نہیں، کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ میرے بھتیجے ہیں، میرے سامنے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں وہ کھیلے، میں نے انہیں چچا کے گھر میں بھی دیکھا اور دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا، گویا میں نے انہیں سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا اور ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا، میرے سامنے ان کے بال سفید ہوئے، لیکن مجھے قسم ہے اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا حق اور سچ ہی نکلا۔ میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ سچ اور ہمیشہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سچ، کبھی کبھی نا، اچھا ہمیں سچ بولنے کا شوق پڑا ہے ویسے، لیکن دوسروں کے بارے میں، سامنے والے کے بارے میں سچ بولتے ہیں، اپنے بارے میں بولیں۔ یہ تو ذمہ داری نہیں کہ دوسرے کی سچی باتیں نکال نکال کے آپ نے لانی، آپ اپنی سچی باتیں بیان کریں، کیا کیا کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں غلطیاں ہیں، سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں۔ رزق آپ کو تسلی وہ والا دے گا جو لقمہ حلال ہوگا، جس میں آپ میزش ہوگی وہ پیٹ میں چلا تو جائے گا، طاقت نہیں بنے گا، وہ بے قراری بنے گا، وہ بے سکون۔ کوئی بھی چیز جو اضافی تو ایک یہ دانت میں کوئی اضافی چیز کبھی لگ جائے تو سکون نہیں لینے دیتی، اضافی ہوتی ہے نا، وہ اپنی نہیں ہوتی، وہ نکالنی پڑتی ہے۔ جو چیز اضافی آ جاتی ہے نا وہ بندے کو بڑا بے سکون کرتی ہے۔ اس لیے جو جائز چیزیں ہیں ہمارا حق ہیں، اس کے علاوہ جو شے بھی آئے گی وہ ٹینشن دے گی۔ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیوں بور ہو رہا ہوں۔ امام شافعی سے ایک شخص نے کہا میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو ہم لوگ تو دلیر نہیں نہ ہوتے، باتیں نہیں بتا سکتے، وظیفہ بتا دیتے ہیں، یہ پڑھا کرو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا حضور میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو امام صاحب کہنے لگے گناہ چھوڑ دے، کثرت گناہ حافظے کو کمزور کر دیتے۔ سچی بات کر دی کھول کے۔ تو سچ کبھی کبھی نا، اگر ہم سچ بولیں تو وقتی مشکل بھی آتی ہے، وقتی طور پر مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں کچھ کمزوری رہ گئی، سستی ہو گئی، جا نہیں سکا تھا نبی پاک کے ساتھ۔ حضرت کعب بن مالک، جنگ تبوک میں جا نہیں سکا تھا، سستی ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں حضور جب واپس آئے تو جو منافقین تھے انہوں نے جھوٹ بولے، حضور یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی، حضور خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ بھول گیا تھا، سستی ہو گئی، خیال تھا کل پہنچ جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، لیکن وہ سستی ہو گئی۔ سچ بولا۔ 50 دن حضور ناراض رہے، ایک شخص بھی مدینے میں مجھ سے کلام نہیں کرتا تھا، لیکن فرماتے ہیں پتہ ہے اگرچہ مجھے وقتی تکلیف ہوئی پر پھر میرے سچ کی مجھے جزا یہ ملی کہ اللہ نے قرآن میں میری توبہ کا ذکر فرمایا۔ ان کی توبہ اب تلاوت ہوتی ہے۔ تو سچ بولیں، دیانت۔ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، پھر دہراتا ہوں۔ ایک تو کوشش کریں مزاج کسی کو تکلیف نہ دے، ہماری طبیعتیں بوجھ بنتی ہیں، اس سے لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ دوسری بات، کسی کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے، مومن کا وجود نفع بخش ہوتا ہے، کوشش کرے کسی کا کتنا کو بھلا کر سکتے ہیں۔ اگر خود غرض بنیں گے نا، اپنا ہی گھر بنائیں گے، اپنی ذات پہ سوچیں گے تو خود غرض ہو جائیں گے۔ کچھ کسی کے لیے کر گزریں، کچھ کر دیں، نام رہتا ہے۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنا بچہ نہیں نہ پڑھتا تو کسی غریب کا بچہ پڑھا دو، اس پہ پیسے خرچ کر دو، وہ کچھ کر جاؤ نا زندگی میں۔
وہ مطلب اپنا بچہ اگر نہیں بھی پڑھتا نالائق تو اس پر ہزاروں لگانے ہیں، اور ایک بچہ بیچارہ ایسا ہے جس کے پاس فیس ہی نہیں ہے، پڑھ ہی نہیں پا رہا۔ تیسری بات یہ عرض کی آپ کی خدمت میں، زندگی سچائی والی گزاریں۔ پتہ ہے دنیا میں رشتے اعتماد سے قائم ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا جھوٹ عام ہو گیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، بیٹے کے حق میں جھوٹ بولتے ہیں، بیٹی والوں کو سچ نہیں بتاتے۔ اسی طرح بیٹی والے بھی اکثر سچ نہیں بتاتے، وہ جب راز کھولتے ہیں تو اعتماد ٹوٹتا ہے۔ اب میاں بیوی کا رشتہ اس نے قائم ہی اعتماد سے رہنا تھا، لیکن جب اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے وہ پھر اعتماد نہیں رہتا۔ ہم اپنی زندگی اگر ہمارے استاد صاحب تھے تو پتہ ہے اعلان کر رہے تھے رمضان کے آخری جمعے میں پڑھتا تھا اس وقت، انہوں نے اعلان کیا کہ عید کی نماز کا، کہنے لگے 9 بجے آ جانا سارے، میں مناسب وقت پہ جماعت کھڑی کرا دوں گا۔ میں نے بعد میں عرض کی حضور یہ کیا اعلان ہوا 9 بجے آ جانا مناسب؟ کہنے لگے پتر اگر میں کہتا نا 9 بجے جماعت کھڑی کروں گا تو ممبر پہ بیٹھا تھا، مصلی ہے، مسجد ہے، 9:01 بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو ڈر لگتا ہے نا۔ ہمارے حاجی ابو داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب اجتماعی قربانی کا اشتہار چھپتا تھا نا، یہاں سب نے لکھا ہوتا ہے فی حصہ اتنا، انہوں نے نیچے لکھا ہوتا تھا کمی بیشی بتا دی جائے گی۔ وہ کہتے تھے سیم اسی قیمت کا پورا جانور 100% خریدنا، یہ کئی دفعہ ممکن ہے بھائی، کوئی جانور 40 کا ملتا ہے، کوئی اللہ آپ کو جزا دے، اللہ تعالیٰ جی۔ میرے عزیز تو کوشش کرے زندگی میں جھوٹ نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، یہ ہمیں ہمارے رسول نے دیا ہے اور ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔